زندہ خدا اور اس کے زندہ بیٹے میرے آپ کے اور اس پوری دنیا کے منجی یسوع مسیح ناصری کے نام میں پاسٹر جانسن پال ون ان کرائسٹ منسٹریز انگلینڈ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سکھ سندیش لے کے حاضر ہوں اور آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے آج کا یہ دن آپ کے لیے بڑی برکت، تسلی اور اطمینان کا باعث ہو۔ خدا کے زندہ کلام میں سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں زبور 90 اور اس کی 12ویں آیت۔ Psalm 90 and verse number 12۔ یہ مرد خدا موسیٰ کی دعا، موسیٰ نبی جنہوں نے اسرائیل قوم کو مصر میں سے نکالا، یہ ان کا زبور ہے، اور اس زبور کا عنوان یہی ہے کہ مرد خدا موسیٰ کی دعا۔ زبور 90 Psalm 90 and verse number 12۔ دعا میں کہتے ہیں، ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا برکت کا باعث ہو۔ اس دعا میں کیسی خوبصورت دعا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ چند دنوں سے ہمارے بہت عزیز دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے نوجوان لوگ اس دار فانی سے کوچ کر کے اپنی اصل منزل پر پہنچے، اور خدا کے کلام کے مطابق ہم کہتے ہیں مسیحت میں کہ وہ اپنا سفر، زمینی سفر ختم کر کے خداوند میں سو گیا۔ بہت دل دکھتا ہے جب ڈیتھ کی نیوز آتی ہے، تو بہت دل دکھتا ہے۔ یادیں ہیں جو انسان کو بے چین کر دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ منہ سے نکلتا ہے، بے اختیار وہ جملہ منہ سے نکلتا ہے، کیوں ہوا؟ ابھی تو وقت نہیں تھا۔ جیسے نوجوان 30-33 سال کا نوجوان جب ایک گھر سے رخصت ہو جائے، اپنا زمینی سفر ختم کر لے، خدا کے خدام میں سے جب خدا کے خادم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو یہ جملہ نکلتا ہے کہ کیوں؟ ابھی نہیں ہونے چاہیے تھا۔ اور موسیٰ، مقدس موسیٰ یا موسیٰ نبی اپنی اس دعا میں ایک خواہش کر رہے ہیں، ایک درخواست کر رہے ہیں خدا سے، یہ کہ ہمیں اپنے دن گننا سکھا۔ کسی چیز کو گننا اس چیز کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے ہم میں سے زیادہ روپے کو گنتے ہیں، اپنی ملکیت کی چیزوں کو گنتے رہتے ہیں، جائیداد کو گنتے رہتے ہیں، اپنے بزنس کی بڑھوتی کو گننا، کاؤنٹ کرنا۔ کیسی خوبصورت دعا ہے اور کیسی حقیقت پہ مبنی دعا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ نبی کی طرح ہمیں بھی یہ دعا خدا کے سامنے رکھنی چاہیے۔ یہ ایک انسانی فطری بات ہے کہ ہم مشہور سے مشہور ہونا چاہتے ہیں، بہتر سے بہترین کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، اور ہر اچھی چیز
کی خواہش رکھتے ہیں اور ہر بری چیز کے بارے میں ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے، اور خصوصاً ہم اپنی سالگرہیں تو مناتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں، کیلنڈر اور ڈائری میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں دن تو میری سالگرہ ہے، اسے کس طرح منایا جائے، بڑی خوشی کی جاتی ہے، لیکن اصل میں اس دن دل دل میں تھوڑا غم ہونا چاہیے کہ ایک سال زندگی میں کم ہو گیا ہے۔ ہم اپنے آخری دن کے ایک سال اور قریب ہو گئے ہیں، لیکن یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ ہم خوش فہمیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، خیالوں میں ایک دنیا بنا کے رکھتے ہیں کہ میں ہی بہترین ہوں، میرے پاس ہی سب کچھ ہو۔ یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے، اور مقدس موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں خدا سے کہ ہمیں اپنے دن گننا سکھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک انسان، ایک آدمی خدا کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں جو محدود ہوں، میں ایک ایسی ہستی ہوں جس کی ایک گنتی ہے کہ اس کی تاریخ پیدائش ہے اور اس کی تاریخ وفات ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ ان باتوں میں خدا کے اس بات میں خدا کے سامنے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ میری مینوفیکچرنگ ڈیٹ اور میری ایکسپائری ڈیٹ تیری ہی مرضی اور منصوبہ کا ایک حصہ ہے۔ اس بات کا اقرار کرتے ہوئے دوسرے اپنی دعا کے اس حصے میں وہ کیا خدا سے مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں، وائز ہارٹ فل آف وزڈم، کہ جب ہم جان جائیں کہ ہماری جو عمر ہے اس کی ایک میعاد ہے جس کا وہ ذکر بھی کرتے ہیں آیت 10ویں آیت میں، اور 10ویں آیت میں ایک بڑا خوبصورت وہ لکھتے ہیں، زبور 90 10ویں آیت میں، ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے، یا قوت ہو تو 80 برس، تو بھی ان کی رونق محض مشقت اور غم ہے، کیونکہ وہ جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور اڑ جانے سے مجھے یاد آیا کہ یعقوب اپنے خط میں اس کے 4 باب میں بڑی خوبصورت ایک بات کہتے ہیں جو میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ آپ کے لیے پڑھوں۔ یعقوب اپنے خط میں 4 باب میں 14ویں آیت میں یہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، جیمز چیپٹر 4 ورس 14 کہتے ہیں کہ اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا، ذرا سنو تو، تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے، بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ اور مقدس پولوس بڑا خوبصورت لکھتے ہیں، وہ عبرانیوں کے نام خط اس کا 9 باب اور اس کی 27ویں آیت میں ایک بڑی خوبصورت اور بھید کی بات کہتے ہیں، لکھتے ہیں، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، یہ ایسی چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم سننا نہیں چاہتے، سوچنا نہیں چاہتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سے بچے بھی نہیں رہ سکتے۔
کتنی دفعہ یا کتنی دیر ہم اس کو نظر انداز کرتے رہے، لیکن موسیٰ نبی یہی کہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ ہمیں دانا دل مل جائے، وزڈم مل جائے۔ وزڈم کیا، حکمت کیا؟ خدا کا خوف دانائی کا شروع ہے، اور دانائی سچائی کو ظاہر کرتی ہے۔ جب ہم سچ کو جان جاتے ہیں تو پھر جھوٹ میں ہونے والی خوش فہمیاں، غلط فہمیاں، غرور، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا، وہ آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مقدس موسیٰ یہ بہت خوبصورت بات کہتے ہیں، اور ہمیں بھی اسے اپنی دعا کا حصہ بنانا ہے۔ اگر ہم غور کریں، چند لمحے کبھی بیٹھ کے یاد کریں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے کتنے عزیزوں دوستوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، کتنے ان کے فیونرلز اٹینڈ کیے ہیں، اور کتنی ہم نے میموریل سروسز اٹینڈ کی ہیں۔ شاید ایسے موقعوں پہ ہم اپنے لباس اور لباس کا رنگ کیا ہونا چاہیے اس کا ہی صرف دھیان کیا ہو، یہ الفاظ ڈھونڈے ہوں کہ کون سے 6 الفاظ اس موقع پہ کہنا چاہیے۔ لیکن ہم نے کبھی شاید یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ایک دن آئے گا کہ ہماری بھی میموریل ہوگی، ہمارا بھی زمینی رخصتی سفر ہوگا۔ خدا کا پاک روح آج میرے دل میں اس بوجھ کو ڈال رہا ہے کہ سکھ سندیش میں جو سکھ کا سندیش، سکھ کی جو خبر ہے، وہ میں آپ کو یہ دوں کہ ہم بڑی حقیقت پسندی سے اس دن کو یا اس وقت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو جسم جب اس میں سانس آخری لی جائے گی اور دھک 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 کرنے والی دھڑکن ایک سیکنڈ میں تھم جائے گی، تو اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ بڑی سنجیدگی کی بات ہے۔ اور اسی طرح یعقوب اپنے خط میں یہ بھی لکھتے ہیں، جیسے کہ میں نے وہ پڑھا، کہ حقیقت کیا ہے، ہماری زندگی کا حال بخارات کی طرح ہے، مسٹ ہے۔ تو پھر یہ ضروری ہے، ہم تو اپنی پوری زندگی میں ہمارے بزنسز، ان کی انشورنس ہوتی ہے، ایک ایک چیز کی انشورنس ہوتی ہے، وصیتیں ہوتی ہیں، اس میں بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں کس کو کیا ملے گا، کس کو کیا دینا ہے، اور ساری زندگی یہ سوچتے ہیں کہ کس سے کیا لینا ہے، یا کبھی کبھی کہ کس طرح اپنی چالاکی سے دوسرے کا حصہ بھی کس طرح چھیننا ہے۔ ہم اس میں لگے رہتے ہیں، لیکن وہ آخری سانس، اس کے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے۔ لیکن یہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے عزیز ہم سے بچھڑ رہے ہیں، ان کی فیونرل سروسز ہو رہی ہیں، ان کی میموریل سروسز ہو رہی ہیں، تو سوچنے کی یہ بات ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ خدا کا زندہ کلام ہمیں بڑا واضح بتاتا ہے کہ انسان ایک روح ہے جس کے جان ہوتی ہے اور وہ جسم میں رہتا ہے۔ جب زمینی سفر ختم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے جسم میں سے نکل جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ بہت سنجیدہ بات ہے، اور اس میں پھر ٹرننگ بیک نہیں ہے، اس میں کوئی واپسی کا رستہ نہیں ہے، اس میں پھر توبہ کی کوئی موقع نہیں ہے۔
پھر جو کلام میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ خدا یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی تھی جس میں ایک غریب لازر کی کہانی ہے اور ایک دولت مند کی۔ دولت مند ساری عمر عیش و عشرت میں گزارتا ہے اور وہ غریب لازر بڑی مصیبت میں اسی کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے وہ اپنا پیٹ بھرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ غریب لازر جب اپنے اس جسم میں سے نکل گیا جس جسم کا نام اس کی پیدائش پر اس کے ماں باپ نے لازر رکھا تھا، جب اس میں سے وہ نکل گیا تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ ابراہیم کی گود میں پہنچا، اور وہ دولت مند آگ میں جل رہا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ وہ لازر جو زمین پر زمینی زندگی میں مصیبت میں اس کی میز کے یا اس کے دروازے پہ پڑا رہتا تھا، ایسے لکھا ہے اس تمثیل میں، اس نے نظر اٹھا کے دیکھی اور اس نے ابراہیم کو نے کہا او یہ تو یہاں ہے۔ کہتا ہے کہ اس کو کہہ کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں ڈبوئے اور میری زبان پر رکھ دے۔ دیکھیں خواہش کیسی ہے۔ وہ شخص جو زمین پہ پتہ نہیں کتنا پانی گراتا ہوگا، ضائع کرتا ہوگا، گھونٹ ایک پیتا ہوگا، گلاس انڈیل دیتا ہوگا، زمین پہ پھینک دیتا ہوگا۔ اب خواہش یہ ہے کہ کاش انگلی کا سرا پانی میں ڈوبا ہوا اس کی زبان تک لگ جائے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی بے بسی کی بات ہے۔ ہم خدا کے کلام پہ اکثر غور نہیں کرتے، اس لیے ہمارے سوچنے کا طریقہ اور ہماری عادات میں تبدیلی نہیں آتی۔ ہمارا سر جو خدا کی حضوری میں تمجید اور شکر گزاری میں جھکا رہنا چاہیے، وہ اپنی موجودہ ناپائیدار دولت یا شہرت کی وجہ سے زیادہ اکڑتا جا رہا ہے۔ اس دولت مند نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ابراہیم نے اسے کہا کہ اب یہ تمہارے پاس نہیں آ سکتا، کیونکہ تم میں اور ہم میں بہت ہی بڑا گڑا ہے، فاصلہ ہے۔ پھر اس کی خواہش ہے، دیکھیں اس کا پیار اپنے بھائیوں کے لیے، کہ میرے 5 بھائی ہیں، انہیں بھیج، انہیں جا کے بتا کہ اوپر ہو کیا رہا ہے بھائی۔ ابراہیم نے کہا کہ ان کے پاس نبی ہیں، کتابیں ہیں، کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اتنا کلام سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اتنا کلام سنتے ہیں، چرچز ہیں جا جا کے کلام سن کے ان پہ بحثیں ہوتی ہیں، کلام سنانے والوں کی جو ہے زندگی کو تنگ کیا ہوتا ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق وہ خدا کا کلام نہیں سنا رہا جی، چھوڑیں، ہم اس چرچ کو چھوڑیں جی، اس چرچ میں جائیں، وہاں چائے وائے بھی ملتی ہے اور من پسند باتیں بھی ہوتی ہیں، اپنے مزے کی بھی باتیں ہیں، دعا بھی ہوتی ہے، ٹھمکوں کا پروگرام بھی ہوتا ہے، ادھر چلتے ہیں۔ تو اس دولت مند نے کہا آگ میں جلتے ہوئے ابراہیم سے کہ نہیں نہیں، کوئی مردوں میں سے زندہ ہو جائے گا تو وہ جا کے اگر انہیں بتائے تو پھر وہ مانیں گے۔ تو ابراہیم نے کہا کہ نہیں، یہ جا کے بھی بتائے گا تو وہ یقین نہیں کریں گے۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے ایسے بہت سے واقعات ہم دیکھتے ہیں، کبھی لوگ کچھ دیر کے بعد جو زندہ ہو جاتے ہیں چند گھنٹوں کے بعد، وہ بتاتے ہیں ان میں سے کہیں بھی کیا میں نے دیکھا، کوئی یقین نہیں کرتا ان کے۔ زندگی ہے کہ چلتی رہتی ہے اور اس پہ کبھی خیال نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس سکھ سندیش میں ایک سکھ کی خبر آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم اپنی ابدی
انشورنس کے بارے میں سوچیں کہ اس زندگی کے بعد جو زندگی ہوگی وہ 70 یا 80 سال تک نہیں ہوگی۔ ہمارے لیے یہ خوشی کی، شکر گزاری کی بات ہے کہ زمینی زندگی کی ایک میعاد ہے 70 سال یا 80 سال۔ اور اسی طرح ایک شعر بھی ہے کہ ابھی تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہ اس وقت یہی ہوگا کدھر جانے والا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم اسی جسم میں جب تک موجود ہیں، اس زمین پر ہیں، تو اپنی اس زندگی کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، یا تو ہمیشہ کی خوشی یا پھر ہمیشہ کا دکھ، دانتوں کا پیسنا اور آگ میں چلنا، وہی ہوگا۔ آئیے آج اس کے قدموں میں آئیں جس کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے۔ اس کے پاس کنجیاں ہیں، اس کا کھولا ہوا دروازہ کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اس کا بند کیا ہوا دروازہ کوئی کھول نہیں سکتا۔ اور وہ ہے نام یسوع مسیح ناصری، جو ایک گنہگار کو اپنے اقرار کرنے پہ کہہ دیتا ہے صلیب پر ہی، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، فاسٹ ٹریک کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، نئی زندگی دے دیتا ہے، نجات مل جاتی ہے۔ دیر نہ کیجیے۔ ہم نہیں جانتے، جیسے یعقوب اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ ذرا سنو تو صحیح، اور تم کل کی بڑی باتیں کرتے ہو، تمہیں پتا ہے کل کیا ہوگا؟ آج کل تو سوشل میڈیا میں اتنی بریکنگ نیوز ہوتی ہیں کہ جن لوگوں نے نکل کے بڑی بڑی میٹنگز کرنی ہوتی ہے کاروباری، تو وہاں پتہ چلتا ہے جی وہ تو کرونا وائرس میں کا شکار ہو کے وہ وینٹیلیٹر پہ پڑا ہے۔ یہ حال ہے۔ یعقوب لکھتے ہیں کہ کل کا تو ہمیں پتہ نہیں، اور ہم منصوبے بڑے لمبے لمبے بناتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جاتے بھی ہیں تو بالکل اسی طرح ہی خالی چلے جاتے ہیں، سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ اگر بہت کچھ بنایا ہوا ہے تو ایک نیا پرابلم بن جاتا ہے کہ پیچھے جو رہ جاتے ہیں وہ پھر اس پہ قبضے کی، اس کی بانٹ تقسیم میں لڑائی جھگڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، آئیے ہم اس یسوع مسیح ناصری کے قدموں میں آ جائیں جس کے پاس زندگی ہے، اور وہ ایسی زندگی ہے جو اس جسم کے سفر، اس میں سے نکل جانے کے بعد والی جو زندگی ہے، وہ بھی صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ میری دعا ہے یہ سکھ سندیش آپ کے لیے ایک سوچ کو جنم دے، اور ہم بھی مقدس موسیٰ کی طرح دعا کریں کہ ہمیں اپنے دن گننا سکھا، اور ایسا کر کے ہم دانا دل حاصل کریں۔ اپنا بڑا خیال رکھیں۔ میری دعا ہے میری آواز جو سن رہا ہے، جسم میں موجود ہر انفیکشن، ہر بیماری، ہر ذہنی پریشانی، ہر شیطانی تاثیروں کی گرفت یسوع مسیح ناصری کے نام میں جاتی رہے، ابھی اور اسی وقت، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔